پنجاب کے کسانوں کے لیے گلے کا پھندا بننے والا گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ سرکاری دستاویز نے نگراں حکومت کے زیادہ کردار کی نشاندہی کر دی۔ دستاویز کے مطابق 13 جولائی 2023 کو شہباز حکومت کے وزیر فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ نے 10 لاکھ ٹن گندم منگوانے کی سمری منظور ضرور کی تھی، لیکن 8 اگست کو ECC نے سمری مؤخر کر دی تھی۔ 4 ستمبر کو نگراں وزیر اعظم نے بطور وزیر فوڈ سیکیورٹی سمری منظور کی اور 23 اکتوبر کو ECC نے گندم امپورٹ کرنے کی منظوری دی۔ 24 نومبر کو ٹینڈر میں کوئی بولی نہ لگنے کے باوجود 17 دسمبر کو 12 لاکھ ٹن گندم آ چکی تھی۔ 19 دسمبر کو مزید 15 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ منتخب حکومت آنے سے 10 دن پہلے گندم امپورٹ کی مدت 31 مارچ تک بڑھا دی گئی، جس کی وجہ سے نئی حکومت آنے کے بعد گندم کی امپورٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گندم درآمد سے متعلق تحقیقات کی ابتدائی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 330 ارب روپے کی گندم درآمد کی گئی۔ 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے۔ PDM گورنمنٹ نے جولائی 2023 میں گندم درآمد پر فیصلہ معطل کر رکھا تھا۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن سیکرٹری خوراک نے ابتدائی تحقیقات سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ گندم امپورٹ کرنے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کو بھی آج طلب کر رکھا ہے۔ جن کو ہم پہ آج الزام اعلامی انداز میں لگانا ہے نا، وہ کہتے ہیں آرٹیفیشل انداز میں کرائسس یا ڈیمانڈ کریٹ کی گئی۔ کون آرٹیفیشل؟ صوبہ نے کریٹ کی۔ ان صوبوں میں جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ الزام لگا رہے ہیں، جو شاید ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں۔ اور یہ جتنی گفتگو کو اگر میں ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی سامنے آ جائے گی، کوئی اور اپوزیشن ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی آ جائے گی، کوئی بیوروکریٹ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی آ جائے گی، یہ چھپے گی نہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گندم درآمد کا ملبہ صوبائی نگراں حکومتوں پر ڈال دیا۔ کہا کہ نگراں دور حکومت میں گندم کی مصنوعی ڈیمانڈ صوبوں نے جنریٹ کی۔ مصنوعی ڈیمانڈ کرنے والے بیوروکریٹس آج بھی صوبوں میں اپنی پوزیشنز پر موجود ہیں۔ پروجیکشن دی گئی تھی کہ گندم کی پیداوار اور کھپت میں 4 ملین میٹرک ٹن کا گیپ ہے۔ مخروش کسان بہترین فصل کے باوجود گندم اونے پونے داموں 3 ماہ بعد ادائیگی کے وعدے پر فلاور ملز کو فروخت کرنے پر مجبور۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ منڈیاں گندم سے بھری ہوئی ہیں، لیکن حکومت خریداری نہیں کر رہی، اس لیے گندم نقصان میں فروخت کرنا پڑ رہی ہے۔ 10 تاریخ کو بعد نماز جمعہ ہم ملتان سے احتجاج شروع کر رہے ہیں اور یہ احتجاج پورے پاکستان میں جائے گا۔ ہمارا پروٹیسٹ اس وقت تک جاری رہے گا، اس وقت تک ہم کرتے رہیں گے جب تک زراعت پاکستان میں ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی۔ حکومت کی جانب سے سرکاری نرخ پر گندم کی خریداری نہ شروع کیے جانے کے خلاف کسان اتحاد کا 10 مئی سے احتجاج کا اعلان۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر نے کہا، گندم امپورٹ کرنے والوں نے اپنی بوٹی کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دیا۔ گندم درآمد کرنے کا فیصلہ صرف مال بنانے کے لیے کیا گیا۔ گندم امپورٹ کرنے والے کرداروں کو سخت سزا دی جائے۔ حکومت گندم اسکینڈل کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ PTI کے رہنما اسد قیصر کا الزام، گندم بحران پر کسانوں کا ساتھ دینے کا اعلان۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان کا کہنا ہے کہ گندم فروخت نہ ہونے کے باعث کسانوں کے پاس آئندہ فصل کاشت کرنے کے لیے سرمایہ نہیں۔ حکومت فوری گندم کی خریداری شروع کرے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا گندم اسکینڈل کے ذمہ داروں کو قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ۔ پاکستان سے تجارت اور سرمایہ کاری کے موقعوں کا جائزہ لینے سعودی عرب سے 50 اہم کاروباری شخصیات کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ ٹیکنالوجی، توانائی، ہوابازی، تعمیرات، مائننگ اور ہیومن ریسورس سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 کمپنیز کے نمائندے شامل۔ 3 روزہ پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ توانائی، خوراک، کیمیکل، گوشت، کان کنی پر بھی معاہدے متوقع۔ سعودی وفد محمد بن سلمان کو دورے اور سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ دے گا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا کہنا ہے کہ پہلی بار دونوں ممالک کے سرمایہ کاروں کے درمیان تجارتی معاملات براہ راست طے کیے جائیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے کاروباری اور تجارتی تعلقات، کئی کمپنیز نے سعودی عرب جانے کی تیاری مکمل کر لی۔
کراچی کے اولڈ سٹی ایریا کے لکڑی بازار کے تاجر بھی سعودی عرب کو برآمدات کے خواہش مند۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک دو کمپنیز کا سنگم نہیں بلکہ پوری سپلائی چین کا معاملہ ہے۔ سعودی سرمایہ کاری سے اپنی پیداوار شراکت داری سے بڑھانے کے منصوبے شروع ہو سکتے ہیں۔ ان کے 2030 ویژن کی کئی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اوور بلنگ پر 3 سال کی سزا کا بل نیپرا نے منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی نے ڈسکوز میں اوور بلنگ پر قانون سازی کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں آئندہ FIA نہیں نیپرا اوور بلنگ پر کارروائی کرے گی۔ اس شخص سے اوور بلنگ اور غلط بلنگ والے افسران کی پکڑ ہو سکے گی۔ ذرائع کے مطابق FIA صرف نشاندہی کرے گا، افسران کی گرفتاری کا مجاز نہیں ہوگا۔ سندھ پنجاب سرحد پر کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں ڈاکو عالم شر اور نزیق شر مارے گئے۔ مقابلے کے دوران ڈاکو مٹھا شر سمیت ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھی زخمی بھی ہوئے۔ DPO رحیم یار خان رضوان گوندل کا کہنا ہے کہ پولیس کے ساتھ بگٹی قبیلے کے رضاکار بھی کارروائی میں شریک ہیں۔ گوچکی اور راجن پور پولیس کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ IG پنجاب عثمان انور کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں رینجرز پولیس سے تعاون کر رہی ہے۔ سندھ پولیس نے ہمارا زبردست ساتھ دیا ہے۔ آپریشن میں رضاکار شامل نہیں کیے جاتے۔ انفارمر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ CTD انفارمر کی مدد لیتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ PTI سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کی بات بھی کر رہی ہے۔ یہ جان بوجھ کر فوج کو سیاست میں دھکیل رہے ہیں۔ کہا سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں سے ہی بات چیت کرنا پڑتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو فکر ہے کہ مریم نواز نے پہنا کیا ہے، مریم نواز کام کرتی نظر کیوں آتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ 10 سال سے تبدیلی کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سکولز اور اسپتالوں کی حالت زار پر رونا آتا ہے۔ گجرات کے GT روڈ پر تھانہ صدر کھاریاں پر خواجہ سراؤں کا پتھراؤ، تھانے میں گھس کر فرنیچر باہر نکال دیا، روڈ بلاک کر کے احتجاجی دھرنا۔ خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب دوران گشت پولیس ملازمین نے خواجہ سراؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ SHO بلال نعیم کی تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی۔ T20 ورلڈ کپ جیتنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے $1 لاکھ انعام کا اعلان۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جیت کے سامنے اس انعام کی کوئی حیثیت نہیں۔ چیئرمین نے کھلاڑیوں سے ملاقات میں کہا کہ کسی دباؤ کے بغیر کھیلیں، بھرپور مقابلہ کریں، میدان میں مقابلہ ہوتا نظر آنا چاہیے۔ جیت آپ کے لیے اور ہار ان کے لیے ہوگی، میدان میں ٹیم ورک کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ فتح قدم چومے گی۔ محسن نقوی کی جانب سے کھلاڑیوں کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ پاکستانی خاتون کو پیما نائلہ کیانی کا ایک اور اعزاز، 8485 میٹر دنیا کی 5ویں بلند ترین چوٹی بقالو سر کر لی۔ نائلہ کیانی پاکستان کی تاریخ میں 8000 میٹر کی 11 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی خاتون بن گئی۔ خواتین میں نائلہ کیانی پہلی کو پیما ہیں جنہوں نے 3 سال میں 8000 میٹر سے بلند 11 چوٹیاں سر کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC سربراہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر خارجہ کا غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار، کہا OIC کے رکن ممالک فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی اور بلا تعطل انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ایک محنتی برطانوی پاکستانی کے قابل فخر فرزند نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صادق خان کو لندن کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا کہ مسلسل تیسری بار لندن کا میئر منتخب ہونا صادق خان کی قابلیت اور عوامی خدمت کا ثبوت ہے۔ جیت کے بعد صادق خان کا کہنا تھا کہ نفرت کے مقابلے میں امید جیت گئی، ہاؤسنگ کرائسس، مہنگائی اور جرائم کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم رشی سناک کو جنرل الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے۔ رہنما لیبر پارٹی سر سٹارمر نے کہا کہ ملک تبدیلی چاہتا ہے، امید ہے وزیر اعظم رشی سناک عوام کا فیصلہ سن رہے ہیں۔
عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت بانی تحریک باچا خان کی چوتھی پشت کو منتقل، ایمل ولی خان پارٹی صدر منتخب، اسفندیار ولی پارٹی کے رہبر ہوں گے۔ بانی خدائی خدمتگار تحریک باچا خان کے بعد ان کے بیٹے ولی خان اور پھر پوتے اسفندیار ولی ANP کے صدر بنے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینیٹر ایمل ولی خان کو ANP کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرمی بڑھ گئی۔ لاہور میں کل پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو دوپہر کے اوقات باہر کم نکلنے، سایہ دار جگہوں پر رہنے اور پانی زیادہ پینے کی ہدایت۔ نواب شاہ، دادو اور حیدرآباد سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں بھی گرمی کا راج۔ نواب شاہ میں 39 ڈگری کے باوجود 45 ڈگری جیسی گرمی کا احساس۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ بلوچستان کے ضلع چاغی اور نوشکی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ اچک کی تحصیل ہزروں میں 44 سالہ شخص کونگو وائرس سے جاں بحق میت کو حفاظتی اقدامات کے تحت تابوت میں راولپنڈی سے لایا گیا۔ ہنگامی اقدامات کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں کل آدم TTP کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ہلاک دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، دستی بم برآمد۔ دہشت گرد راولپنڈی میں ڈولفن فورس پر حملے میں ملوث تھے۔ دہشت گرد حملے میں ڈولفن پولیس کا ایک جوان شہید ہوا تھا۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت نصیب اللہ اور احسان اللہ کے نام سے ہوئی۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ جیو کوشش کر رہا ہے کہ لوگ اپنی جو ڈفرینسز ہیں وہ سائڈ میں رکھیں اینڈ ورک ٹوگیدر فار دا کامن گڈ۔ آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ فار دا ویل بینگ آف پاکستان، فار دا ویل بینگ آف دی اکانومی، the cultural life and the social life, and inshallah the campaign will be successful. پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو۔ لندن کے میئر صادق خان نے بھی پاکستانی سیاستدانوں کی آواز سے آواز ملا لی۔ جیو نیوز کی مہم کو پاکستانی معیشت کی بہتری کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی پاکستان کے لیے کر ڈالو کا نعرہ لگا دیا۔ کہا تاجر رہنماؤں کی تجاویز پر غور کرنا ضروری ہے۔ ماہر قانون یاسین آزاد نے کہا کہ قرضوں کی دلدل میں دھسے پاکستان کو ایک معاشی پلان کے مطابق آگے بڑھانا ہوگا۔ JUI کے ناصر موسیٰ زئی نے کہا کہ حقیقی عوامی نمائندگی رکھنے والی مستحکم حکومت کے بغیر معیشت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ قومی وطن پارٹی کے سکندر شیرپاؤ نے کہا معیشت کے اس حال تک پہنچنے کی وجوہات کا تعین ضروری ہے، چاہے یہ فیصلے سیاسی لوگوں نے کیے ہوں یا اداروں نے، غلطی کا تعین کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صنعت کاروں، تاجروں اور بکلا کی بھی پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو مہم کی حمایت۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاشف انور نے معیشت میں بہتری کے لیے مختصر، درمیانی اور طویل مدتی پالیسیز بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا کہ صنعت کار ملک کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیا فہیم الرحمان سیگل نے ملک میں سیاسی استحکام کو معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دیا، جبکہ اسمگلنگ کے خلاف کیے گئے اقدامات جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ماہر اقتصادیات کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر کامران فضل نے پاکستان میں ٹیکس نہ دینے کو اہم مسئلہ کہا اور سرمایہ کاروں کو اعتماد دینے کی بات کی۔ معروف صنعت کار شہزاد علی ملک نے معاشی ترقی کے لیے زرعی شعبے پر توجہ دینے کا کہا، زور دیا کہ پاکستان اگر گندم، کپاس، دالیں اور خوردنی تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے ملکی سطح پر اقدامات کرے تو $10 ارب کے درآمدی بل میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ امریکی جامعات اور کالجز میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری۔ ورجینیا یونیورسٹی میں پولیس کا مظاہرین پر کریک ڈاؤن، فلسطین کے حامی مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ دیے، ہتھکڑیاں لگائیں، کیمیکل سپرے بھی کیا۔ 25 افراد گرفتار۔ شکاگو کے آرٹ انسٹیٹیوٹ کے باہر مظاہرین میں درجنوں افراد گرفتار۔ مشیگن یونیورسٹی میں گریجویشن تقریب کے فلسطین کے حق میں مظاہرے، پولیس نے مظاہرین کو باہر نکال دیا۔ کینیڈا میں ٹورانٹو یونیورسٹی میں فلسطین حامی مظاہرین کے کیمپ لگا کر احتجاج جاری۔ آئرلینڈ کا ٹرینٹی کالج بھی غزہ حامی احتجاج کا حصہ بن گیا۔ تعلیمی اداروں میں احتجاج کی حمایت میں طلبہ کی ڈبلن میں ریلی۔ امریکی جامعات میں 18 اپریل سے جاری مظاہروں کے دوران گرفتار طلبہ کی تعداد 2400 سے تجاوز کر گئی۔
پاکستان کے فاسٹ بولر محمد علی کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ حقیقت میں فٹنس اور سکلز کا امتحان ہے. ان کا کام ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس دینا ہے, نیشنل ٹیم میں موقع ملے یا نہ ملے. فاسٹ بولر نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ افسوس ہے کہ ملک میں کھلاڑیوں کے لیے تعلیم کو ترجیحات میں شامل نہیں کیا گیا. مہارت, محنت, ذہانت اور تعلیم کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان کے جارے مزاج اوپننگ بیٹر سائم ایوب کا کہنا ہے کہ وہ مختلف شاٹس کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹیم میں جو رول دیا جائے اس کے مطابق کھیلتے ہیں. فاسٹ بولر حارث روف نے کہا کہ انجری سے واپسی مشکل ہوتی ہے, وہ ردم میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. محمد عامر سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان نے کہا کہ ان پر پاور ہٹنگ کا دباؤ نہیں, کھلاڑی روبوٹ نہیں ہیں کہ بٹن دبائیں اور اچھا پرفارم کر جائیں. عرفان خان کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں صرف اچھا کھیلنا ہے. عباس آفریدی کا کہنا ہے کہ فاسٹ بولرز میں مقابلے سخت ضرور ہیں لیکن ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے. عثمان خان بولے کہ وہ بڑے بھائی کی وجہ سے کرکٹ میں آئے, پاکستان سے کھیلنے کی خواہش تھی, اب فوکس کھیل پر ہے. آئی سی سی نے ویمن T20 ورلڈ کپ کا شیڈول جاری کر دیا. میگا ایونٹ 3 اکتوبر سے بنگلہ دیش میں شروع ہوگا. پاکستان ٹیم گروپ اے میں روایتی حریف بھارت, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کو کوالیفائر 1 سے مقابلہ کرے گی. پاک بھارت ٹاکرا 6 اکتوبر کو سلہٹ میں ہوگا. ایونٹ کا فائنل 20 اکتوبر کو ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. اور لاہور کی تاریخ کی پہلی جیپ اور ہیوی بائک ریلی, راوی کراس جیپ ریلی میں 4 غیر ملکی اور 10 خواتین سمیت 105 ریسرز شریک. 70 جیپ, 2 ڈرٹ بائک, 15 موٹر سائیکل سوار ریلی میں شریک ہوں گے. ریس کے لیے 35 کلومیٹر طویل ٹریک تیار کیا گیا ہے. کو ہینڈل کرتی تھی, چلاتی تھی. وہ میری وائف ہے, میں اس کو کیسے چلاؤں, مجھے بھی کوئی طریقہ پتہ. ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان بسمہ معروف کا ڈاکٹر بننے کا خواب کیوں پورا نہ ہوا, پاکستان کی ٹاپ کرکٹر بننے میں بھائی نے کتنا ساتھ دیا, اور لڑکیوں کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم جوائن کرنے کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے. جانیے بسمہ معروف کی زبانی. پروگرام ہنسنا مناہے میں آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر.